سید مقبول حسین ظریف لکھنوی، آپ نام سے بھی اندازہ کر رہے ہوں گے کہ ایک طنز و مزاح کے ممتاز شاعر، 1870 میں پیدائش ہوئی، 1937 میں ان کا انتقال۔ لکھنوی سے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ لکھنؤ سے انتقال ہوتا، اور لکھنؤ جب آپ 1870 کی بات کرتے تو بہت کچھ، میں نے جو پہلا جملہ استعمال کیا اس سے بہت کچھ پتہ چلتا، مثلا یہ کہ وہ زمانہ کون سا تھا۔ ظاہر ہے کہ اودھ پنچ 1877 میں وہاں سے جاری ہوا ہے۔ اودھ پنچ کا جب دوسرا دور شروع ہوا ہے، یعنی اکبر الہ آبادی، پنڈت تربھناتھ ہیجر اور عبدالغفور شہباز لکھنوی، ان لوگوں کا جب دور ایک دور مکمل ہوا ہے اور دوسرے دور میں جب اودھ پنچ داخل ہوا ہے، تو اس وقت اس ٹیم میں یا اس محفل میں شریک ہوتے ہیں ظریف لکھنوی۔ تو ظریف لکھنوی دراصل تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اودھ پنچ کے دوسرے دور کے اہم شاعر ہیں، بڑے شاعر۔ دوسری بات یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ زمانہ کون سا ہے لکھنؤ کا۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً وہ اثرات ابھی تک وہ اثرات باقی ہیں، جب میر انیس اور کبیر جیسے شعراء نے اپنے مراثی کے ذریعے سے ایک صنف کو، ایک کلاسیکی صنف کو اپنے درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا، اور اس کے فوراً بعد کا یہ دور ہے۔ اور ابھی لکھنؤ میں تہذیب کی وہ جھلکیاں، وہ آثار باقی ہیں، گرچہ زوال ہو چکا ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ دور کون سا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ابھی منشی نول کشور پریس جاری ہے، اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول اس دور میں آتا ہے، عبدالحلیم شرر اس دور میں آتے ہیں۔ یہ پوری ایک کہکشاں ہے بہرحال، نثر کے میدان میں بھی، شاعری کے میدان میں بھی۔ اور ظریف لکھنوی کو صفی لکھنوی جیسے شاعر کی سرپرستی حاصل رہی ہے، ظاہر بڑے بھائی کی حیثیت سے، اور مکمل طور پر وہ لکھنوی تہذیب کی پیداوار ہے ظریف لکھنوی۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اس تاریخی پس منظر کو بھی اور تہذیبی پس منظر کو بھی۔ چنانچہ وہ تمام اثرات ظریف لکھنوی کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ زبان کے اعتبار سے بہت ثروت مند ہے، وہ ایک طرف عربی اور فارسی پر مہارت رکھتے ہیں، انگریزی پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور ہر طرح کے طنز و مزاح کی پوری روایت سے، چاہے مشرق کی روایت ہو یا مغرب کی روایت ہو، اس پر بھی ان کی گہری نگاہ ہے۔ اور خاص طور سے مشرق میں جو پوری ایک روایت چلی آئی ہے، جعفر زٹلی سے لے کر کے اکبر الہ آبادی تک، اس پوری کو انہوں نے ایک طرح سے جیا ہے، اس کو جذب کیا ہے۔ خاص طور سے اکبر الہ آبادی کا تو بہت گہرا اثر لیا ہے، لفظیات کی سطح پر، اسلوب کی سطح پر، اور کہنا چاہیے کہ موضوعات اور اسالیب کی، اور ہر طرح یعنی مکمل طور پر لفظی الٹ پھیر یا انگریزی الفاظ کا استعمال، ان تمام چیزوں میں انہوں نے اثر لیا ہے۔ لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ نقلچی ہیں یا یہ مقلد ہیں اکبر الہ آبادی کے، ان کا اپنا رنگ بھی ہے۔ ان کے اپنے رنگ میں سب سے زیادہ جو ان کا جوہر ملتا ہے وہ کلاسیکی جو غزلیہ روایت ہے ہماری، اور وہاں جو عشق، عاشق اور معشوق کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، عاشق کی کیفیت، یا خاص طور سے معشوق کا جو سراپا بیان کیا گیا ہے، یا ہمارے یہاں غزلیہ شاعری میں جو تصور قائم کیا گیا حسن و عشق کا، اس بنیاد پر، اس سنجیدہ روایت کو انہوں نے جس طرح موزیک طور پر لیا ہے، جس طرح سے اس میں ایک مضحکہ خیزی کی کیفیت پیدا کی، یہ ان کا خاص میدان ہے، یعنی کلاسیکی موضوعات کو طرز و مزاح کا موضوع بنانا۔ ابھی کچھ مثالیں بھی آئیں گی، یہ اصل جوہر ان کا یہاں ہوتا ہے۔ ظریف لکھنوی کو ایک بہت ساری حیتوں پر بھی ان کو عبور ہے۔ ایک طرف وہ غزلیہ کہنا چاہیے کہ حیت میں بہت اچھی شاعری کرتے، دوسری طرف نظمیں، مزاحیہ نظمیں ان کی کمال کی۔ کربلا کا سفر نامہ اپنے آپ میں ایک کہنا چاہیے تمام خصوصیات، جو صورتحال سے مزاح خلق کرنا، جزیات نگاری، اور نظم کو کس طرح تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ آگے بڑھانا، اور ایک سفر نامے کا لطف دینا، وہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں،
ایک سب سے اچھی خصوصیت اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ میر انیس اور دبیر نے مسدس کے فارم میں جس طرح مراسی لکھے، خاص طور سے وہ حصہ جو بین کا حصہ ہے یا وہ حصہ جو شہادت کا حصہ ہے، اس کی اس کامیابی کے ساتھ پیروڈی کرتے ہیں یا اس کی تقلید کرتے ہیں یا اس کا رنگ چراتے ہیں، کہ وہاں لگتا ہے کہ وہی اسلوب وہی تیور ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ یہاں رنگ مزاح اور طنز کا ہے اور وہ لطف دے جاتا ہے۔ تو مرثیے کی پیروڈی کرنا یا مرثیے کا رنگ چرانا اور اس کو مزاحیہ اسلوب پیدا کر دینا، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ مرثیے کا میدان تو دراصل دقت انگیزی کا، جذبات نگاری کا اور ایک بہت بڑے سانحے کو اس میں پیش کیا گیا ہے، لیکن کربلا کا سفر نامہ وہ خود بھی مسلکن شیعہ ہے، لیکن صاحب جس طرح سے ایک ڈھونگ آ گیا ہے معاشرے میں کربلا کے نام پر یا امام حسین کے نام پر یا رسوم و رواج کے نام پر، اور ایک ریاکاری اور ایک دکھاوا آ گیا ہے ماتم کرنے میں، اس کا اتنا زبردست مذاق اڑایا ہے، اس زبردست طریقے سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ میں آگے کچھ مثالیں بھی دوں گا، اندازہ ہوگا کہ وہ کس قبیل کے شاعر ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ لکھنؤ کی پیداوار ہے، لکھنؤ کے اس عہد کی جب اودھ پنچ ہے، پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں، منشی نول کشور پریس جاری ہے اور آثار باقی ہیں پوری تہذیب کے، عبدالحلیم شرر کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، اس پورے عہد میں یہ سانس لے رہے ہیں اور وہاں طنز و مزاح کی شاعری ان کی ظہور میں آ رہی ہے، اور مقبول کس طرح ہوئے ہیں اس کی بات بھی بہت آگے آئے گی۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ لطف دے جائے گا۔ ہم کربلا کا سفر نامہ جو ان کی نظم ہے اس سے ایک بند ضرور پیش کر دیں۔ ظاہر ہے کہ کربلا میں طنز و مزاح کا رنگ پیدا کرنا نہایت نازک معاملہ ہے، ذرا سا اگر کچھ غلطی ہوئی تو معاملہ بہت عجیب سا ہو جائے گا، بے مزہ سا ہو جائے گا، بلکہ ایک تلخی سی آ جائے گی۔ لیکن کس طریقے سے انہوں نے اس میں مذاق خیز پہلو نکالا ہے کہ ایک ریاکار ڈھونگی زائر ہے جو کربلا جا رہا ہے، کربلا کا سفر کر رہا ہے، اس کا سفر نامہ کس طرح کا ہوگا، اور رنگ پورا مرثیے کا ہے۔ انیس اور دبیر کا جو مرثیہ ہے بین کا رنگ، وہ دیکھیے آپ ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں لو بیوی پان دان کا ڈھکنا بھی گر گیا، لو بیوی پان دان کا ڈھکنا بھی گر گیا، آفت پڑے جہاز پہ کتھا بھی گر گیا، توبہ ہے میرے بچے کا بٹوا بھی گر گیا، اے لو نگوڑے طوطے کا پنجڑا بھی گر گیا، کشتی پہ بخچی رہ گئی ہے غضب ہوا، بٹیا کی ٹوپی رہ گئی ہے غضب ہوا۔ اب یہ پورا رنگ جو ہے بہرحال مرثیے کا رنگ ہے اور خاص طور سے بین کا، لیکن اس سے جس طرح ایک مذاق خیز پہلو نکالا ہے یہ کمال کی بات ہے۔ ان کے ہاں میں نے عرض کیا کہ ایک بڑا پہلو، ایک بڑا نمایاں رنگ جو ہے وہ کلاسیکی غزلیہ شاعری کے جو موضوعات اور مضامین ہیں اس کو مزاحیہ رنگ میں پیش کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اور اس کا جیسے حسن کا جس طرح بیان ہوا ہے یا معشوق کے سراپا کا جس طرح بیان ہوا ہے یا اشتیا معاملات کا جس طرح بیان ہوا ہے، میرے خیال میں ظریف لکھنوی سے بہتر طنز و مزاح کا موضوع کسی نے اس کو نہیں بنایا۔ ذرا دیکھیے کہ اگر جس کی نظر کلاسیکی غزلیہ شاعری پر ہوگی وہی اس سے لطف لے سکتا ہے۔ مثلا محبوب کے بارے میں یہ تصور ہے کہ اس کی زلفیں کلاسیکی شاعری میں دراز ہیں، سیاہ ہیں، گھنیری ہیں، ناگ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو زلف دراز کا مضمون دیکھیے کس طرح مذاق خیز بنتا ہے ظریف کی ہاں آ کر۔ پھر تاب کمر زلف رسا کیوں نہ پہنچتی، پھر تاب کمر زلف رسا کیوں نہ پہنچتی، جب ان کے عقیقے میں بھی حجام نہ آیا، پھر تاب کمر زلف رسا کیوں نہ پہنچتی، جب ان کے عقیقے میں بھی حجام نہ آیا۔ یا ایک مضمون کہ محبوب کی نگاہ کو تیز کہا گیا اور صاحب ابرو کو خنجر کہا گیا اور مشا کو تیر کہا گیا، تو دیکھیے اسے کیا مضمون نکالتے ہیں یہ، تیغ نگاہ خنجر ابرو نگہ کے تیر، تیغ نگاہ خنجر ابرو نگہ کے تیر،
چہرہ کسی ہنسی کا سیلا خانہ بن گیا. گویا کہ محبوب کا چہرہ کیا ہے؟ اچھا خاصا اسلحہ خانہ بنا دیا محبوب کے چہرے کو کہ نگاہ جو ہے تیر ہے، ابرو خنجر ہے اور میجا جو ہے تیر ہے. تو پورا ایک اسلحہ خانہ ہے گویا کہ. تو کیا ایک مزے کا خیز پہلو نکالا ہے. اس حوالے سے بہت سے مثلاً یہ کہ قیس اور لیلا کا جو رشتہ ہے، اور قیس جس طرح اس پر مر مٹتا ہے اور اس کے لیے جس طرح وہ تمام پہلو، دیکھیے کیا مضمون نکالتے ہیں یہ. قسمت نجد کا، یعنی نجد کے علاقے کا، قسمت نجد کا گر قیس کمشنر ہوتا، قسمت نجد کا گر قیس کمشنر ہوتا، لیڈی لیلا کی ہوا خوری کو موٹر ہوتا. لیڈی لیلا کی ہوا خوری کو موٹر ہوتا. میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کو اکبر کا رنگ، خالص ظرافت کا رنگ اس شعر میں محسوس ہو رہا ہوگا لفظیات کی وجہ سے. ظاہر انگریزی الفاظ کا جس طرح استعمال کیا گیا ہے. قید جیسا پرانا تصوراتی اور کلاسیکی عاشق، اب اس کو وہ کمشنر بنا رہے ہیں، اور کمشنر جیسا ایسا انگریزی ہوتا جو بہت بات کی پیداوار ہے. اور لیلا جیسا ایک کلاسیکی معشوق، اس کو لیڈی کہنا، لیڈی لیلا اپنے آپ میں ایک مزے کا خیز پہلو ہے. اور پھر اس کی ہوا خوری، ظاہر ہے اس کی سواری اونٹ ہے، لیکن یہاں ہوا خوری کے لیے اس کے لیے موٹر کا لفظ استعمال کرنا، ظاہر ہے اس سے مزاح خلق ہو رہا ہے. تو یعنی زمانی ترتیب کو پلٹ دینے سے یہاں مزاح خلق ہو رہا ہے کہ ایک بہت پرانے زمانے کو نہایت ماڈرن بنا دینا. ظاہر ہے کہ اچانک ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی. قسمت نجد کا گر قیس، قسمت نجد کا گر قیس کمشنر ہوتا، لیڈی لیلا کی ہوا خوری کو موٹر ہوتا. اس قبیل کے بہت سے اشعار جو غزلیہ موضوعات ہیں ہمارے. لب شیریں کے بارے میں، محبوب کے ہونٹوں کے بارے میں آیا کہ وہ صاحب وہ بہت شیریں ہیں. اب اس سے کیا مضمون پیدا کرتے ہیں یہ دیکھیے. لب شیریں اگر معشوق کا قد مقرر ہے، لب شیریں اگر معشوق کا قد مقرر ہے، جبھی جانے کہ بیٹھیں مکھیاں اور اس پہ بھن بھن ہو. تو دیکھیے آپ کیا ایک مزے کا خیز اور عجیب پہلو مزاح کا انہوں نے اس سے پیدا کر لیا. اس قبیل کے یعنی غزلیہ شاعری کے جو موضوعات ہیں، بہت اہم کہنا چاہیے مضامین ہیں. اس کو جس طرح کئی جگہ انہوں نے لب شیریں کے حوالے سے ایک اور شعر یاد آ گیا، سنیے کہ جان شیرین یہ لب پر جو دے دیتا ہے، جان شیرین یہ لب پر جو دے دیتا ہے، وہ حضور آپ کا عاشق نہیں مکھی ہوگا. وہ حضور آپ کا عاشق نہیں مکھی ہوگا. ہماری غزلیہ شاعری میں محبوب کے بارے میں آیا کہ صاحب اس کا جو منہ ہے وہ تقریباً معدوم ہے، یعنی غنچے کی طرح بہت چھوٹا ہے. کمر بھی تقریباً ناپید ہے، یعنی بہت پتلی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ محبوب کا تصور، اس کے حسن کا تصور قائم کیا گیا. اب یہاں سے دیکھیے خالص ظرافت کا پہلو کس طرح پیدا کیا. دہن معدوم، دہن غائب، کمر معدوم، اور اس پر حسن کا دعویٰ. دہن غائب، کمر معدوم، اس پر حسن کا دعویٰ. حسین ایسا اگر ہو تو عجائب گھر کے قابل ہے. اگر کوئی ایسا حسین ہو تو اس کو تو عجائب گھر میں رکھنا چاہیے، بہت مزہ کا خیز حسین ہوگا وہ. کہ دہن غائب، کمر معدوم، اس پر حسن کا دعویٰ. حسین ایسا اگر ہو تو عجائب گھر کے قابل ہے. یا پھر دیکھیے کہ محبوب کو رشک مسیحا کہا گیا ہے، یعنی اس کو دیکھ کر کے بیمار سے بیمار آدمی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن کیا مضمون پیدا کیا ہے ذرا دیکھیے. تجھ کو اے جانے جہاں رشک مسیحا کا خطاب، تجھ کو اے جانے جہاں رشک مسیحا کا خطاب، میرے نزدیک دیا ہے کسی عیسائی نے. اب دیکھیے عیسائی کا پہلو کس طرح نکالا ہے مذہبی نقطۂ نظر سے، وہ کمال کا ہے. بہرحال ایک پہلو تو ان کا میں نے عرض کیا کہ کلاسیکی شاعری کے موضوعات اور مضامین کو ظرافت کے رنگ میں پیش کرنا. یہاں تک کہ غزلیہ موضوعات تو غزلیہ موضوعات،
مرثیے کے رنگ و آہنگ اور اسلوب اور اس کی لفظیات کو بھی نہیں بخشا انہوں نے. جیسا کہ میں نے مثال دی کہ انیس و دبیر کے مسدس نما مسدس کے فارم میں جو مرثیہ ہے وہ بھی بینڈ کا حصہ، اس کی کس کامیابی کے ساتھ انہوں نے پیروڈی کی ہے یا اس کی نقل اتاری ہے، اس کا ایک عجیب ظریفانہ رنگ میں پیش کیا. یہ کمال کی بات ہے، یہ آسان کام نہیں تھا. ان کی بہت سی نظمیں الیکشن، مشاعرہ، یہ اور کربلا کا سفر نامہ اس کا ایک بند پیش کیا گیا. یہ دو نظمیں بہت اس زمانے میں ان دونوں نظموں نے بڑی دھوم مچائی. اودھ پنچ کے بارے میں کہا گیا کہ اودھ پنچ کی پوری ایک کہکشاں ہے. ان کے ہاں اور بھی کئی پہلو آپ کو نظر آئیں گے. مثلا یہ کہ کہنا چاہیے کہ ذہانت، حاضر دماغی، بدلہ سنجی، آئرنی، جس کو آئرنی کہا جائے اور پیراڈاکس کہا جائے، اور کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے عجیب قسم کا رمز و کنایا، روشن خیالی کا ایک خاص پہلو، انگریزی، عربی اور فارسی لفظیات کی آمیزش سے ایک مذاقہ خیز گویا کہ کیفیت پیدا کرنا، اور کردار نگاری، منظر نگاری، جزیات نگاری پہ بہت خاص ان کی گرفت ظاہر ہے محسوس ہوتی ہے. تو یہ اور صفی لکھنوی کے بعد نئی اور پرانی تہذیب کا جہاں وہ تقابل کرتے ہیں وہاں عجیب فضا خلق ہو جاتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اہم خصوصیات ان کی ہیں. انہوں نے تفریح الاحباب کلب بھی بنایا تھا 1888 میں لکھنؤ. اس میں کرتے کچھ نہیں تھے، ظاہر ہے کچھ احباب ہوتے تھے ان کے وہاں، عجیب پھکڑ قسم کی، مبتذل قسم کی شاعری ہوتی تھی. اس کو انہوں نے اپنے دیوان میں شامل نہیں کیا. دیوان کا نام بھی عجیب رکھا، دیوان جی. ظاہر ہے نام بھی اپنے آپ میں ظاہر ہے پوری تہذیب کی عکاسی کرتا ہے اور ظریفانہ رنگ ہے. تو دیوان جی میں ان کا پورا کلام موجود ہے اور وہ شاعر بھی ہو گیا ہے. بہرحال تفریح الاحباب کلب کی اپنی ایک الگ روداد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ طنز و مزاح کی تاریخ میں اس پر بھی ایک الگ سے ریسرچ ورک ہونا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ وہاں کس کس طرح کے شعراء ہیں اور کیا کس کس طرح سے وہاں شاعری ہو رہی ہے. اس کو انہوں نے اپنے دیوان سے خارج کر دیا، وہ جتنے مبتذل اور گویا کہ فحش اشعار ہو سکتے تھے. بہرحال عجیب ایک کیفیت ہے جھینگر جیسے، علم میں جھینگر سے بڑھ کر کامراں کوئی نہیں، علم میں جھینگر سے بڑھ کر کامراں کوئی نہیں، چاٹ جاتا ہے کتابیں امتحان کوئی نہیں. تو ظاہر ہے کہ امتحان کے تصور سے کس طرح جھینگر کا رشتہ قائم کر کے اس کو زیادہ کامیاب اور کامرا قرار دینا، یہ ایک عجیب ظاہر ہے کہ تضاد سے مضمون پیدا کرنا. ہوتا اگر آدم کا دنیا میں کوئی بھائی، ہوتا اگر آدم کا دنیا میں کوئی بھائی. اب ذرا تصور کیجیے کہ آدم کا کوئی بھائی ہونے کا تصور قائم کر رہے ہیں اور آگے چل کے کیا مضمون پیدا کیا ہے ذرا دیکھیے. ہوتا اگر آدم کا دنیا میں کوئی بھائی، نسل بنی آدم کا واللہ چچا ہوتا. ظاہر ہے کہ وہ بنی آدم کی جو نسل ہے اس کا وہ چچا ہی ہوتا اگر آدم کا کوئی بھائی ہوتا. تو ظاہر ہے کہ ایک عجیب بظاہر تو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مضمون باندھنے والے ہیں. پہلے مصرے کو پڑھ کے آدمی سنجیدہ ہو جائے گا کہ آدم کا اگر بھائی ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن دوسرے مصرے میں ایک عجیب ہلکی پھلکی سی اور اچانک غیر متوقع سی کیفیت پیدا کر کے کہ کیا ہوتا، بنی آدم کا چچا ہوتا، وہ اس سے زیادہ کیا ہوتا. بہرحال تو اس سے ایک مزاح خلق ہو رہا ہے. اپنے زمانے کے جتنے کردار ہو سکتے ہیں، پیشے سے وابستہ لوگ ہو سکتے ہیں، ان پیشوں میں عجیب ظرافت اور عجیب ناہمواریاں دیکھ کر کے انہوں نے ان ناہمواریوں کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا. وکیل، اخبار نویس یا عشاق یا شاعر، مولوی، لیڈر، یا پھر کہنا چاہیے کہ کونسل اور میونسپلٹی کی ممبری کی خواہش رکھنے والا شخص، پولیس والے یا پروفیسر یا مذہبی رہنما، سب کی بہت اچھی خاصی خبر لی ہے. یہاں موقع نہیں ہے کہ سب کی الگ الگ مثال دی جائے. اکبر الہ آبادی سے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، ظریف کردار خلق کرنے میں ماہر ہیں. اور زبان کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف عربی، فارسی اور کہنا چاہیے کہ انگریزی کا معاملہ نہیں ہے. اودھ کے علاقے میں جو علاقائی قصباتی بولیاں جتنی ہیں
ان سب پر غیر معمولی گرفت ہے اور اس کا استعمال بہت سلیقے سے انہوں نے کیا ہے، اسے ذرافت خلق کیا ہے۔ یہ بہرحال یہاں موقع نہیں کہ اس کی مثال دی جائے، بہت سی باتیں ہو چکی کہ لفظی الٹ پھیر سے انہوں نے بہت کام لیا ہے۔ ایک انتخاب شائع ہوا ہے عبد الباری شبنم سبحانی کا اتر پردیش لکھنؤ سے، انتخاب ظریف لکھنوی، وہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اس میں انہوں نے بجا طور پر کلام ظریف کے کلام کو جامع جہان نما قرار دیا، یعنی وہ جامع جمشید جس میں جمشید بادشاہ جو ہے پوری دنیا کا نقشہ دیکھ لیتا تھا، اپنی سلطنت کا پورا حال دیکھ لیتا تھا۔ جامع جہان نما طنز و مزاح کی دنیا میں ظریف کا کلام اس لیے ہے کہ ان کا پورا عہد، ان کا پورا معاشرہ، لکھنؤ کی پوری تہذیب اور نئی پرانی قدریں، وہ سب آپ کو اس رنگ کلام میں